السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک کی آمد مسلمانوں کے لیے کسی خوشی کی نوید سے کم نہیں۔ اس ماہ خیر میں رحمتیں، نعمتیں اور برکتوں کا نزول ہمہ وقت جاری و ساری رہتا ہے۔ ہر مسلمان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ماہ رمضان کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے۔ اس ماہ میں ہم سب لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ روزہ رکھا جائے۔ بہت سے لوگ روزہ رکھنے سے تھوڑی سی کمزوری محسوس کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس سے وزن کم ہونے کے چانس ہیں، لیکن جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وزن تب ہی کم ہوگا جب آپ اپنا ڈائٹ پلان اچھا رکھیں گے۔ سحر اور افطار میں اگر آپ آئلی چیزیں اور سموسے، پکوڑے وغیرہ، فاسٹ فوڈ وغیرہ زیادہ کھائیں گے تو اس سے آپ کا وزن کم نہیں بلکہ الٹا بڑھ سکتا ہے۔ آج کل بہت سی خواتین اور لڑکیاں وزن کی زیادتی سے بہت پریشان ہیں اور ورزش کرتی ہیں۔ اگر اس کی جگہ وہ صحیح طریقے سے روزہ رکھ لیں تو نہ صرف ان کے جسم کی چربی کم ہو جائے گی بلکہ بہت سی بیماریوں سے ان کو نجات ملے گی۔ روزے کے ذریعے آپ بہت آسانی سے اور بہترین طریقے سے وزن کم کر سکتے ہیں، لیکن اس میں دھیان یہ رکھنا ہے کہ آپ نے سحر اور افطار میں کیا کھانا ہے اور کیا پینا ہے۔ اس لیے آپ کو ایک سمپل سا ڈائٹ پلان بتانے لگے ہیں کہ آپ نے سحر افطار میں کیا کیا لینا ہے، جس سے آپ کو جسمانی کمزوری بھی نہ ہو اور روزہ بھی اچھے طریقے سے گزر جائے اور آپ کا وزن بھی تھوڑا ریڈیوس ہو جائے۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ میں ہوں حکیم عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں الشفا صدیقی دعا۔ سحری میں ڈیری پروڈکٹ جن میں دودھ، دہی، لسی وغیرہ آتے ہیں، اگر سحری میں استعمال کیا جائے تو روزے کی حالت میں پیاس نہیں لگتی اور جسم میں توانائی برقرار رہتی ہے۔ اسی طرح فائبر یعنی نشاستہ دار غذائیں نہ صرف معدے پر ہلکی ہوتی ہیں بلکہ ہضم بھی دیر سے ہوتی ہیں، تقریباً 8 گھنٹے تک جسم کی توانائی بحال رکھتی ہیں۔ سحری میں آپ مناسب مقدار میں خشک میوہ جات جیسے بادام، کاجو، پستہ، اخروٹ اور انجیر بھی لے سکتے ہیں جو جسم کو دن بھر انرجی فراہم کرتے ہیں، لیکن اس میں یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ ان کا ایک دو پیس ہی لینا ہے، اس سے زیادہ مقدار نہیں لینی۔ البتہ سحری میں تلی ہوئی اشیاء ہرگز استعمال نہ کریں، ان کے کھانے سے معدہ بھاری ہو جاتا ہے اور سارا دن بیزاری، اکتاہٹ رہتی ہے۔ البتہ آئل والا پراٹھا آپ کھانا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ سحری میں پانی، دودھ یا لسی بھی ضرور پئیں تاکہ روزے کے دوران ڈی ہائیڈریشن یعنی جسم میں پانی کی شدید کمی نہ ہو۔ سحری کے فوراً بعد سو جانے سے بھی طبیعت بیزار اور معدہ بھاری ہو جاتا ہے، لہذا کم از کم 1.5-2 گھنٹے تک بستر پر نہ جائیں۔ نوافل پڑھیں، نماز پڑھیں اور قرآن مجید پڑھیں اور اس کے بعد آپ اگر لیٹنا چاہتے ہیں تو لیٹیں۔ اسی طرح سارا دن بھوکا رہنے کی وجہ سے رات کو افطاری کے وقت ہم افطاری کی چیزوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اس طرح کرنا غیر مناسب ہے کیونکہ سارا دن جو آپ نے بھوک برداشت کی ہے اس کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کھجور یا نمک سے روزہ افطار کریں کو ترجیح دیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس تازے پھل یا فریش جوس ہونے چاہیے، یعنی سحری کے برعکس افطاری میں ایسی غذائیں ہونی چاہیے جو جلد ہضم ہو جائے تاکہ معدے پر کوئی بھاری پن نہ ہو۔ افطار میں آپ فروٹ چاٹ بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ مرچ مسالہ لگا کر نہیں کھانی، ورنہ حالی معدہ مرچ مسالہ لگانے کی وجہ سے سینے کی جلن اور تیزابیت میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ خیال رکھیں کہ افطاری میں زیادہ نمک مرچ لینے سے بلڈ پریشر اور دل کی شریانوں کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ افطاری کے فوراً بعد لیکوڈ مشروبات کا زیادہ استعمال بھی آپ کو نقصان دے سکتا ہے۔ اکثر ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ روزہ کھلتے ہی مشروبات، لیکوڈ، دودھ، سوڈا وغیرہ پینا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ یہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے۔ ایک اعتدال کے مطابق آپ استعمال کریں۔ افطار کے فوراً بعد دودھ سوڈا ہرگز نہ پئیں۔ اس کے علاوہ کولیسٹرول سے پاک تیل میں پکی ہوئی موسمی سبزیوں کے علاوہ
کچی سبزیوں کا سلاد بنا کر استعمال کریں جو آپ کو فائبر، وٹامن اور آئرن فراہم کرے گا۔ افطار میں چاولوں سے بھی پرہیز کریں کیونکہ یہ شدید پیاس کا سبب بنتے ہیں۔ سونے سے پہلے آپ 5 سے 6 گلاس پانی لازمی پی لیا کریں۔ اپنی غذاؤں کا انتخاب سوچ سمجھ کے کریں۔ رمضان میں غذا کا انتخاب کرتے ہوئے یہ بات ہرگز نہ بھولیں کہ سحر اور افطار کا یہ کھانا آپ کے دن بھر کے روزے کو تقویت دے، اور اس لیے ڈائٹ پلان میں وہ صحیح غذا لینی چاہیے جو آپ کو طاقت بھی بحال رکھے اور آپ کو معدے پر بھی بوجھل نہ ہو۔ اس لیے اس وقت ایسی غذا کا انتخاب کیا جائے جو ہماری تمام جسمانی کمزوری اور ضروریات کو پورا کر سکے۔ افطار میں 3 کھجوریں، جوس یا پانی سے روزہ افطار کرنے سے بھی فوری توانائی کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ پانی یا جوس جسم میں ہونے والی پانی کی کمی کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ معدنیات کو بھی پورا کرتے ہیں۔ اسی طرح جب پیٹ میں سب سے پہلے کھجور جاتی ہے تو وہ اس کی توانائی کی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ کھجور نظام ہضم کو چلانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، اس لیے کھجور کو لازمی اپنی ڈائٹ کا حصہ بنا لیں۔ پانی روحانی اور جسمانی تازگی فراہم کرتا ہے اور پیاس کو بجھا کر معدے کو سکون کرتا ہے۔ اس ڈائٹ پلان کے اندر آپ گوشت کا استعمال کریں۔ گوشت میں آپ چکن، مٹن، مچھلی کا گوشت استعمال کر سکتے ہیں یا ان دونوں میں سے ایک چیز استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مٹر، چنے، دال، پھلیاں وغیرہ کوئی ایک چیز لے سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں پروٹین، معدنیات، وٹامنز اور فائبر سے بھرپور ہوتی ہیں جو آپ کو سارا دن انرجی دینے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ روٹی میں آپ گیہوں کی روٹی یا چپاتی، پراٹھا، چاول، براؤن رائس استعمال کر سکتے ہیں۔ ان سب میں سے کوئی ایک دو چیز آپ استعمال کر سکتے ہیں جن میں اچھی کاربوہائیڈریٹ، فائبر اور توانائی فراہم کریں۔ دودھ، دہی، مکھن، پنیر اور اس طرح کی ایک دو چیز آپ استعمال کریں تاکہ آپ کو کیلشیم کے ساتھ ساتھ پروٹین بھی فراہم ہو جو کہ جسم میں ہڈیوں کو طاقت دینے میں مددگار ثابت ہو۔ یہ آپ کو سمپل سا ڈائٹ پلان بتایا ہے کہ آپ نے سحری کے وقت کیا کھانا ہے اور افطاری کے وقت کیا کھانا ہے۔ آپ نے اس ڈائٹ پلان کو فالو کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کا روزہ بہترین گزرے گا۔ اور اگر آپ وزن اس میں ریڈیوس زیادہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کوشش کریں صبح میں خشک پھلکا لیں اور کوئی زیادہ تلی ہوئی چیز استعمال نہ کریں، اور ساتھ آپ نے صبح آپ کو بتایا گیا ہے نٹس بھی استعمال کرنے ہیں، وہ بھی آپ استعمال کریں۔ افطاری کے وقت آپ نے فریش فروٹ اور سلاد وغیرہ کا استعمال کرنا ہے، اور پانی تھوڑی تھوڑی مقدار میں پینا ہے، بہت زیادہ پانی نہیں پینا۔ البتہ رات کو سونے سے پہلے آپ تھوڑا پانی پی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے تراویحوں کا اہتمام کرنا ہے اور لازمی آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریزی کرنی ہے۔ اس سے آپ کو بہت سا فائدہ ہوگا کیونکہ اس سے آپ کے جسم کی ورزش بھی ہوگی اور عبادت بھی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ نے تراویحوں کا اہتمام کرنا ہے، اور صبح بھی سحری وقت بھی کھانا کھانے کے بعد لیٹنا یا سونا نہیں، تھوڑا آپ نے نماز نوافل وغیرہ پڑھنے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت وغیرہ کرنی ہے، 1-2 گھنٹہ آپ نے سونا نہیں ہے۔ انشاءاللہ ان چیزوں کو فالو کر کے آپ اپنے رمضان کو بہتر گزاریں گے اور اس سے آپ کا وزن بھی ریڈیوس ہوگا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمارے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔